یہ وقت ہے جس کا پہلے ذکر کیا بابر اعوان صاحب نے بھی. پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے, اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہر موقع تلاش کیا جا رہا ہے. پہلے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور قانون کے دھجیاں اڑا کر ایسا رویہ اختیار کیا گیا. اس طریقے سے جبر زبردستی زور سے لوگوں کو آواز دبانے کی کوشش کی, ان کو اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا, بند کیا گیا, اور اب براہ راست آئین کو چیلنج کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے آئین کے اندر واضح ترین چیز لکھی ہوئی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے, اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد, اس سے بھی بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کو گورنر صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ مجھے بتائے گی, ایجنسیاں بتائے گی. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ سچ بول رہے ہیں یا گورنر صاحب جو ہیں وہ الزام لگا کے گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو. یہ تو ادارے ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس میں سے گورنر سچ بول رہا ہے یا گورنر ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. لیکن وجہ جو کچھ بھی ہو, یہ آئین سے انحراف کی بات کی جا رہی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میری پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ میں پرسوں جس کی سماعت ہوئی تھی اور جمعے کو دوبارہ وہ لگا ہوا ہے کیس, جس کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں آرڈر کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی کرانا ہے. اس کے اندر بالکل واضح طریقے سے نہ صرف کورٹ نے یہ ہدایات دی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی جائے گی تو یہ آئین سے انحراف ہوگا, اور جن کی ذمہ داری ہے آئین کے اوپر عمل کرنے کی آرٹیکل 5 کے تحت, ان کے اوپر مقدمہ قائم بنتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے کہا گیا ہے, کامیابی جیت پاکستان کی آئین کی, پاکستان کی جمہوریت کی, پاکستان کی عوام کی ہونے والی ہے. یہ جتنی مرضی روک لیں یہ اب راستہ روک نہیں سکتے. ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے, عوام کے پاس فیصلہ جا رہا ہے. ایک جو ہے وہ ایس ایچ او نے جو ہے وہ ایک فون کال کے اوپر جو ہائی کورٹ کے جج کا جو آرڈر تھا اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. یہ جب ہو جاتا ہے نا, جب عدالتیں اپنے فیصلے اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہو گیا اب ہم کیا کریں, وہاں پہ جوڈیشری کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, اور اگر یہ جس طریقے سے جوڈیشری نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائی اس سے بہت نقصان ہوا. اب مارکیٹ کو تو ڈنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے, نہ معیشت کو آپ ڈنڈے سے چلا سکتے, اور معیشت کا اس وقت جو بحران ہے وہ ہمارے سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آئین اور قانون کی بالادستی اور پرامن انتخابات, پرامن انتقال اقتدار, یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اور معیشت کی اسٹیبلٹی کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, میں نے آج سے 3 ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ 3 ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا اور وہ معیشت ہے. اور اب آپ دیکھیں 3 ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا, پتہ نہیں کیوں, لیکن نظر آ رہا تھا کہ یہ بحران آ رہا ہے. آج بھی میں یہ بات ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پہ غیر سنجیدہ راستے پہ ہیں, اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ, یہ عدم استحکام کا معاملہ, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے. جو سیاسی مبصرین ہیں, جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکی. اگر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی. ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے, ان کی کمپٹنس, ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آ